کرام، مذہب اسلام میں زکوٰۃ اہم رکن ہے جسے قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہر مالدار مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اکثر مسلمان اس فرض کو یعنی زکوٰۃ کو رمضان المبارک ماہ میں ادا کرتے ہیں تاکہ انہیں دوہرا ثواب مل سکے۔ آئیے ناظرین کرام، معروف عالم دین اور منگلور کے مفتی شہر حضرت مولانا مفتی محمد معصوم قاسمی صاحب سے زکوٰۃ کے متعلق سنتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے اور یہ کیسے ادا کی جاتی ہے اور یہ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ وصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم، جس طریقے سے ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے کہ زکوٰۃ فرض نہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ فرض ہو جانے کے باوجود ادا نہیں کرتا تو شریعت کی اصطلاح میں ایسے شخص کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، زکوٰۃ جس کے لغوی معنی بڑھوتری کے ہیں، جب آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے تو مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے کبھی مال کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ زکوٰۃ کے لغوی دوسرے معنی ہے پاکی اور صفائی کے۔ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے تاکہ لاچار، غریب اور مستحق لوگ ان کا تعاون کیا جا سکے، ان حضرات کی مدد کی جا سکے، اور مالداروں کے اندر جو ایک بخل ہوتا ہے، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بخل کو دور کرتا ہے۔ بزرگان محترم، جو آدمی صاحب حیثیت ہے، اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ایسے مال کو شریعت کی اصطلاح میں کنز کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو باخبر کر دیجئے تکلیف دینے والے عذاب کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے مال کو اللہ تبارک و تعالی تختیہ بنائے گا اور ان تختیوں کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور ان تختیوں کے ذریعے سے زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے مال کو توق بنا کر ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ اور تیرا مال ہوں۔ بزرگان محترم، ہر وہ مسلمان جو صاحب حیثیت ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے پیغمبر ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے اور زکوٰۃ لے کر ان کے مال کو پاکیزہ اور طاہر بنا دیجئے۔
اور ان حضرات کے لیے دعا کیجئے، اس لیے کہ آپ کا ان حضرات کے لیے دعا کرنا ان حضرات کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ 82 مقامات پر زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمام لوگ خوشگواری کے ساتھ زندگی گزار سکیں، ایک دوسرے کا تعاون کر سکیں، ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، پاکیزہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس حرام مال ہے اور حرام مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں، بلکہ بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ جو آدمی حرام مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے ایمان جانے کا اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ بزرگان محترم، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرخ روئی اور فلاح اور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ان حضرات کا صدقہ خیرات ایک کھجور یا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ سے لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچوں کو پالتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو اس نے کھجور کی گٹھلی کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ وہ تعجب کرے گا کہ اللہ، ایسا میں نے کوئی عمل اور ایسی کوئی نیکی تو نہیں کی تھی جو اتنی بڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تمہاری وہ نیکی، تمہارا وہ صدقہ جو تم نے کھجور کی گٹھلی کے برابر ہمارے راستے میں دیا تھا، ہم نے اس کو پالا اور پرورش کیا۔ بزرگان محترم، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ مالوں کی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی پر 5000 روپے زکوٰۃ کے بیٹھتے ہیں اور اس نے 4999 روپے نکال دیے اور 1 روپیہ زکوٰۃ کا نہیں نکالا تو وہ جو 1 روپیہ جو اس کے حلال مال کے اندر مل جاتا ہے وہ 1 روپیہ اس کے حلال مال کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو بزرگان محترم، آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ تمام مسلمان جو صاحب حیثیت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن حضرات پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور زکوٰۃ میں سب سے پہلے ہمیں اپنے قریبی لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنا ہے، البتہ اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو، اپنے بیٹے پوتے کو، اپنے نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، البتہ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی خالہ کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور قریبی لوگوں کو دینے میں ڈبل ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا۔ لہذا سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھیے، اس کے بعد آپ کے قرب و جوار میں جو مدارس جن میں غریب اور مستحق بچے پڑھتے ہیں ان میں زکوٰۃ دیجیے، ان میں بھی زکوٰۃ دینے کا آپ حضرات کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور ایک اشاعت علم کا، علم پھیلانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔